رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر کسی فین فالوور کو یاد ہو تو یہ عرض بہت پہلے ہو چکی تھی کہ برکس سارے کا سارا انریسٹ میں جائے گا، کیونکہ یہ برکس جو ہے ڈائریکٹ تھریٹ ہے یورپی یونین، G8 G7 سارے پرانے اتحادوں کے لیے، خصوصاً امریکہ اینڈ ہز الائز۔ اس لیے آپ کو یاد ہے اس پہ بات پچھلے سال کی تھی بڑی ڈیٹیل سے کہ جو برکس کنٹریز ہیں سب جنگ میں جائیں گے۔ نمبر گن لیں، اب صرف اس میں انڈیا ہے، وہ بھی ایک دفعہ ہے کہ وہ گزر چکا ہے، ابھی وہ بھی چلا جائے گا، اس کو نیتن یاہو لے آئے گا ادھر موت کے گھاٹ ہاتھ پھیرتا پھیرتا۔ ایران جا چکا ہے، ساؤتھ افریقہ میں اس ٹائم دنگے فساد اور انریسٹ شروع ہو چکا ہے، رشیا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ جنگ میں جا چکا ہے، چائنا تائیوان، اور اس کے ساتھ جو یہ بھی ایک کامیاب سفارتی دورے کے بعد جس میں اعتماد کی انتہا، یعنی کہ دورے کی کامیابی اسی وقت پتہ چل گئی جب انہوں نے ان کے دیے گئے تحفے ٹریش میں ڈال دیے۔ اور آپ خود سوچیں کہ جتنی انسیکیورٹی دونوں میں پائی جا رہی تھی اباؤٹ دا سیکیورٹی ایشوز، تو یہ کیا دورہ ہوا؟ یہ صرف ٹرمپ کی ذاتی دماغ کے خلل کو پورا کرنے کے لیے دورہ تھا۔ یہ دورہ بائیڈن کے اوپر چلٹی کرنے کا تھا، کیونکہ پچھلے سال یاد ہوگا، پچھلے سال نہیں سوری کچھ سال پہلے بائیڈن اور اس کی منہ ماری ہوئی، گالم گلوچ ہوئی آن لائن کال پہ، شی کی اور اس کی، یاد ہوگا آپ کو۔ بڑی یہ ایونٹ تھا، مطلب دو صدر آپس میں گالم گلوچ آن لائن کال پہ دے رہے ہیں، کچھ صدارتی اصول ہیں، کوئی ایتھکس ہیں، وہ ساری چیزیں بھی۔ تو یہ ٹرمپ لاشعوری طور پہ پہلے بھی اس کو شوق تھا ہر جگہ وہ تعلقات کی اس کو بنانے کا، تو یہ اس کا ذاتی وہ تھا، اس کی ذاتی جگہوں پہ گھومتا رہا، جہاں جہاں پیوٹن گیا میں بھی جاؤں گا، ان گارڈنز میں گھوما ہے یہ، اس کے پرائیویٹ گارڈنز میں۔ تو اس نے کہا یہ ڈپلومیٹک ایکسیس کی جگہ نہیں ہے، بس ہاں یہاں پیوٹن آیا ہے، بس میرے ساتھ آج آپ آئے ہیں، یہ بڑا ریئر ہے۔ تو مطلب یہ اس کی کوئی امریکن اسٹیبلشمنٹ کا شو آف تھا، جسٹ ٹرمپ کو راضی رکھنے کا، کیونکہ دماغی مریض ہے جیسے، تو ساروں کو فائر ہی نہ کر دیں۔ پیٹ ہیگزٹ کا چہرہ دیکھنے والا تھا، مارکو روبیو کا چہرہ دیکھنے والا تھا، ورنہ سر جی آپ ڈپلومیٹیکلی اگر کسی ملک سے بڑے اتنا بڑا دورہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں جب، تو بڑے کچھ گولز ہوتے ہیں، بڑی کوئی ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہوتا، وہ نہیں تھا۔ تو لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ ٹرمپ کو رام کرنے کے لیے اور امریکن عوام اور پوری دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے تھا۔ بھئی ٹرمپ کتنی محنت کر رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے اپنی عوام پہ، کہ میں چائنا بھی گیا، میں ادھر بھی گیا، یہ ٹرمپ اپنی مڈ ٹرم کے لیے، تھوڑی سی فیس سیونگ کے لیے، اور اس کا ذاتی جو ایڈونچرس نیچر ہے ہر کسی کو ملنے کی، اس کے تحت بس۔ اور آپ کو یاد ہے آپ برکس کے اعلامیہ پہ تو چلے گئے، ان کا اعلامیہ تو بتائیں، سویابین کا معاہدہ ہوا یا کچھ اور بھی نکال کے لیں، کچھ بھی دیں، نتھنگ، صرف شو آف تھا، آخری کوشش تھی۔ اب بات دیکھیے گا، ایران اٹیک اور سارا کچھ ریزیوم ہو جائے گا، چیزیں وہیں کی وہیں چلی جائیں گی جہاں تھی۔ مئی کریٹیکل مہینہ ہے اس معاملات کو لے کے بھی، اور اس دفعہ پھر وہی پریکٹس دہرائی جائے گی جو کہ شروع ہو چکی ہے۔ پاکستان اس ٹائم سویئر اٹیکس میں آ گیا ہے، اب پاکستان کاؤنٹر اٹیک کر رہا ہوگا، مائٹ بھی انڈیا بھی ہمیں انگیج کرے تھوڑا سا ڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی تو وہ کر ہی رہا ہے افغانستان کے ذریعے، تو پھر ایران پہ دوبارہ اٹیک کر دیا جائے، اور اس دفعہ یو اے ای کی زمین پراپر یوز ہو، کھل کھلا کے فوجی دکھائے جائیں، کھل کھلا کے سارے نظارے کرائے جائیں آپ کو، کیونکہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پیٹ تو ننگا ہو ہی گیا اب یو اے ای کا، اور جس طرح سے اس نے ٹویٹ کر کے کھول دیا وہ ویسے ہی بھوت اتر گئے۔ اور لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستانی میڈیا کی جو ایکچوئل گورننس ہے یا مینجمنٹ ہے، یہ پاکستان کی پبلک کے لیے ہیں یا یہ باہر والوں کو راضی کرنے کے لیے ہیں؟ مطلب ہر بندہ چیخ رہا ہے، دبئی سے رپورٹس آ رہی ہیں ڈپورٹیشنز کی، لیبر طبقے کو فضول طریقوں سے نکالا جا رہا ہے، سیٹل لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، صرف پاکستانی ہونے کی سزا ہے۔
اور یہ نفرت بہت عرصے سے شروع ہوگی, گوادر سے شروع ہو گئی تھی. گوادر جب آپ نے شروع کی تھی تب سے ہی ان کو آپ برے لگتے ہیں, اسی وقت سے انڈیا قریب ہو گیا تھا, اسی وقت کے بعد مندر بنے ہیں. تو اس لیے تو اب جو نقشہ بننے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس خطے میں پراپر جنگ برکس نے بھی, جو برکس میں برازیل کا اب ہم خبریں سنتے نہیں ہیں, اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ برازیل میں کیا چل رہا ہے, برکس کا ہی ہے وہ ممبر. اگر کوئی جا کے اس کی بھی خبریں دیکھے تو تباہی ادھر بھی کوئی نہ کوئی پھری ہوگی. لیکن بہرحال ان کا تو ہمیں پتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ اس ٹائم ریسیزم کی لہر میں ہے, انرسٹ میں ہے, ایران انرسٹ میں ہے, چائنا کے لیے تائیوان اور یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ پورے کے پورے اس کے گھیرا تنگ ہو چکا ہے, کبھی بھی چائنا اس میں کود پڑے گا. انڈیا پاکستان بالکل تیار ہے, رشیا آلریڈی اس میں ہے. اسامہ صاحب, روس کے صدر کا دورہ, اس کو آپ کتنا اہم سمجھ رہے ہیں جو ابھی 19 مئی کو شروع ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ بالکل جو ابھرتا ہوا, میں نے آپ کو کہا تھا پورا جب یہ سسٹم گرے گا, پورا سسٹم کولیپس ہوگا, اور پوری جو سسٹم کا کولیجن ہے اصل میں اگلے سال تک, تو اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو لوگ جیسے برکس ہے, کوئی اور چھوٹے چھوٹے اتحاد ہیں علاقائی ریجنل, وہ کوشش کریں گے اپنی ری الائنمنٹ کرنے کی اور اپنے آپ کو دوبارہ سے اپنے معاملات کو اس تناظر میں دیکھنے کی. تو اس لیے یہ پیوٹن کا جو اتنا تیز دور ہے, فوراً دور ہے, یہ اسی بات کی وہ ہے کہ فوراً ریئیکشن, کیا بھی کیا بنا, کیا کرنا ہے, دورے سے کیا حاصل ہوا, یہ ساری باتیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ امپورٹنٹ ہوگا اپ کمنگ جو ایونٹس ہیں ان کے لیے ضرور. لیکن آپ کو یاد ہوگا امریکہ کا دورہ آپ کو جیسا بتایا تھا, امید ہے کہ آپ ویسے ہی پایا ہوگا آپ نے کہ اس سے کچھ نہیں نکلا, اور آگے بھی اس سے کوئی وہ خاطر خواہ کچھ نہیں نکلنے جا رہا. ہاں, کیونکہ یہ سال 2027 کے جون تک پورا سسٹم زمین بوس ہوگا. آپ کا کارپوریٹ سیکٹر بتایا ہوا ہے, آپ کا جو یہ ورلڈ سارے جو گروپس ہیں G7 اور جی فلانا, یہ ان کی ری الائنمنٹ ہونی ہے. تو ڈیفینیٹلی جب یہ سارے اپنی اپنی ری الائنمنٹ کریں گے, نئے لائکنگ اور ڈس لائکنگ اور اس کے تحت کچھ چیزیں نکالیں گے, تو ایک بڑی جنگ بھی ظاہری بات ہے اب شروع ہے, جیسے اس نے کروٹیں لیتے رہنا, کوئی نہ کوئی اس میں آتا جائے گا. تو ڈیفینیٹلی یہ دورہ اس مہینے مئی کے اندر جو اب اگلا منظرنامہ بننا ہے لے کے اس کو آپ کے اسٹریٹ آف ہارمز کو, اور اس میں یورپینز بھی آپ کو پتا افیکٹ ہو رہے ہیں, سب افیکٹ ہو رہے ہیں. لیکن اگلا منظرنامہ ایک اور بھی ہے کہ کسی طریقے پاکستان کا بھی ایسا وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ تختہ پلٹ ہو, کہ رشین چاہتے ہیں کہ پاکستان اب ان کو چاہیے کسی بھی طریقے اس خطے کی, اور جیسے کہتے ہیں نا اس کو ایکسیس کو بہتر کرنے کے لیے. لیکن پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کئی دہائیوں سے چائنا اور امریکہ کے درمیان بیلنس بنا ہوا ہے. چائنا کے تعلقات علیحدہ ہیں, امریکہ کے علیحدہ ہیں, دونوں کو کہتا ہے کہ ایک دوسرے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, ہم دونوں کو علیحدہ لے کے چلیں گے. ایگزیکٹلی ایران اور جی سی سی کے ساتھ بھی یہی ہے کہ عربوں کے ساتھ علیحدہ, ایرانیوں کے ساتھ علیحدہ. ایرانیوں کو کہا بھی تمہارے ساتھ اپنا تعلق علیحدہ ہے, عربوں کی وجہ سے تمہارے میرے معاملات خراب نہیں ہوں گے. عربوں کو کہا کہ ہمارے ایران کے ساتھ معاملات علیحدہ ہیں, تو یہ ان کے بٹوین ہے. لیکن رشیا کے معاملے میں یہ نہیں ہے. رشیا ہمیشہ سے ہم سے دور ہے. یہ جو ضیاء الحق صاحب والی وار کے بعد جو افغانستان میں کھیلی گئی, اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹائم ہے گوادر پورٹ پہ چائنا کی سی پیک کا پہنچنا, اگر اس کے اندر افغانستان رشیا افغانستان کے ذریعے ریچ کرے, ایران اپنا فلنگ سٹیشن بھی لگا دے ادھر ہی گوادر پہ, تو یہ ایک آئیڈیل سینیریو ہوگا پاکستان کی تقدیر بدلنے کا, اور اوورآل جو سینیریو خطے کا سب سے آئیڈیل. لیکن ٹھیک اسی روڈ میپ میں جہاں گوادر پہ رشیا چائنا افغانستان کے ذریعے یہاں لنک ہوتے ہیں اور ایران اپنا تیل دے دے گا, فلنگ سٹیشن لگا دے گا, اسی کے اندر ایک کاٹتا ہوا مودی آ رہا ہے جو یہیں سے ہی سڑک گزار کے ایران کو کاٹتے ہوئے اسرائیل تک پہنچنا چاہتا ہے.
यूएई को कनेक्ट करके, यूं। अब ये मंसूबा एक दूसरे की यूं है, क्रॉस है, एक हो सकता दूसरा नहीं हो सकता। तो इस वजह से ये जो आप लोगों को जो समझ नहीं आती ना कि अच्छा अच्छा कुछ होते होते अचानक क्यों। आप देखें गवादर जितनी एक्टिव होने के करीब गई, सीपैक एक्टिव हुई, बीएलए एक्टिव हो गई। बीएलए उसी दिन से एक्टिव है, उनका जज्बा, वो जैसे कहते हैं हुबुल वतनी या बलूचिस्तान का, सब जाग उठा। ठीक, वरना आप देखें कि ये किधर है, मतलब वरना आप खुद देखें ना कि ये जो जज्बा उनका जागा है, ये इनका जिस तरह गवादर करीब आ गई, सीपैक कंप्लीट हो गई, ये तब भी क्यों जाग उठा दोबारा। उसामा साहब, ये जो जुमा गुजरा है, जो कल जुमा गुजरा है, मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, आपको पता है यूएई में थे, मुलाकात हुई है। और एक बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान दिफाई शराकत दारी के फ्रेम वर्क पर मुआहदा हुआ है, जिसके तहत दोनों ममालिक जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी में इश्तराक, इंटेलिजेंस तबादले और दहशत गर्दी के खिलाफ तावन को मजबूत बनाने पर तवज्जो देंगे। और अरबों डॉलर की सर सरमायाकारी कि यूएई एकदम उठता है, भारत की के साथ जनाब दिफाई मुआहदे में शुरू हो जाते हैं। भारत खुद तो ले आपके जो रफाल जिस फ्रांस से, खुद तो S-400 रशिया से, खुद कहां से ले, तो यूएई को क्या देगा भाई, ये वो तो मुझे बताएं। भरमूज देगा, जो अपना अग्नि कोई देगा, क्या देगा बेसिकली। कोई कामयाबी इसकी कोई पिछली जंग में उनको नजर आई हो। असल मसला ये है कि भारत के साथ दुबई सिर्फ इसराइल के नुमाइंदे के तौर पे ताल्लुकात बना रहा है। यूएई के अंदर अब रूह नेतन्याहू की है। अब भारत, अच्छा आप देखें मोदी कैसे इसराइल था अटैक से पहले, तो अब असल में नेतन्याहू ने इन दोनों को बगल बच्चा बना लिया है, मोदी को भी और ये इसका जो अपना यूएई वाला है, इसको दोनों को। अब इनकी अकलें काम नहीं कर रही, नेतन्याहू ने इनको बिल्कुल कैप्चर कर लिया, वो बंदरों की तरह नचा रहा है, पागलों की तरह। यूएई को बड़ा पूछो कि भाई सिर्फ पाकिस्तान से ताल्लुकात के नतीजे में यू आर सेफ, क्योंकि हम ईरान के साथ उसकी ताकत बन के अंदरूनी गैर मरई ताकत के तौर पर जरूर खड़े हैं। उसकी एक और रीजन भी आजकल ही किसी प्रोग्राम में निकली है, आपको भी बता देता हूँ। आप ईरानी दूध पीते हैं, आपके जिस्मों के अंदर ईरानी खुराक आती है बहुत ज्यादा। दूध तो पक्का है ना, ऑलपर पी लें, मिल्क पैक पी लें, जो मर्जी है, इसमें खुश्क दूध डलता है ईरान का। जिस बार बंदे को ये बात समझ ना आए, FBI से लेके कोई भी चैलेंज करे, पूरा दूध आपकी रगों में ईरान का घूम रहा है, इसलिए आप लोगों की कुर्बतें ज्यादा है, लाशौरी कुर्बतें ज्यादा है। अच्छा, अब यूएई जो है भारत से सिर्फ अफरादी कुव्वत ले सकता है, फौजी ले सकता है, जैसे इसराइल ने लिए हैं, जैसे इसराइल ने लिए हैं। इसराइल में को 50, 60, 70 हजार ये जो है इंडियन फौजी मारा गया है, डिप्लॉय हुआ है, मारा तो पता नहीं कितना गया हो, लेकिन डिप्लॉयमेंट की फिगर ये था। अब आप मुझे बताएं कि एग्जैक्टली ईरान से लड़ने के लिए कौन सी दुनिया की फौज तैयार हो सकती है। अमरीकियों का तो देख लिया, अमरीकी तो सिर्फ निकले टेक्नोलॉजी के पापे, जब मैदान अमल आया तो बस फिर तो अब इधर छुपते फिर रहे, होटलों में छुपते फिर। और फौजियों का क्या काम है भाई, होटलों में जाके छुपे, मदीना फलाने और इन होटलों पे, इसलिए वो मारता था। वो तो छुपते फिर रहे थे होटलों में, इनको तो चस्के पड़े हुए थे, बस वो हवा बनी हुई थी कि सुपर पावर है, वो अगलों ने धो के निकाल दी। अब कोई फौज चाहिए जो लड़े इनसे, ईरानियों से जमीनी फौज चाहिए जो लड़े। उसके लिए गौर हो रहा है कि जब इसराइल में जाके इंडियन लड़ गए, तो यूएई में भी आके लड़वा दो इनको ईरानियों से, और उधर से पीछे से पाकिस्तानियों के साथ भी, दोनों को सैंडविच के तरीके से करो, और अपना रास्ता जो वो वन रोड का मैप है वो भी पूरा होगा।
बलूचिस्तान में BLA को सपोर्ट करके वो अब इस टाइम इंडिया का सूबा ही बना के उन्होंने लगाया था, जितना इश्तिहार अपने तो नहीं दिखाते बंगाल में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान के धमाके की खबर सबसे ज्यादा उधर चलती है इंडिया में। तो वो अब अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए ना इंडिया के पास कोई टेक्नोलॉजी है, ना कुछ है, ना कोई टैक्टिकल इनके पास स्ट्रेंथ है। इंडिया को सिर्फ इंडियन फौजी बेचारे को ला के मराना है ईरानियों के हाथों, बस, दैट्स इट। और ईरानी एक बहुत पुरानी नेशन और बहुत पुराना खून बहाने और बहने का तजर्बा, उनके सामने इनको बलि का बकरा बना रहे हैं बस। उसामा साहब, मैं ये अभी जो है एक खबर पढ़ रहा था, वो खबर ये है कि अमेरिका ने अपने जो तेल के स्ट्रेटेजिक जखायर हैं उनको फिर से मुकम्मल तौर पर भरने का फैसला कर रही है। ये ना मैंने खबर पढ़ी तो मैंने कहा कि ये जो जंगबंदी और ये वो मामला सारे जो चल रहे हैं, इसके पीछे कुछ और चीज पनप रही है। ये एकदम से जखायर भरना तो किसी, मुझे लग रहा है कि फिर से दोबारा बड़ी जंग शुरू करनी है अमेरिका ने। अमेरिका कह भी चुका है, सदर ने कहा है कि मैं बड़ा फैसला कुन हमला करने वाला था, पाकिस्तान के दो अच्छे लोगों की वजह से मैंने रोका है। तो मेरा नहीं ख्याल ईरान इस तरह इसको लिंगर ऑन कर रहे हैं, ये एटम तो चलना ही चलना है। आपने भी कहा कहीं ना कहीं एटम चलना है, ये वैसे नहीं होना मामला सीधा जब तक एटम ना चले। क्या लगता है? देखिए, अब तो जो दिशाएं चल रही उसमें मैं एटम को इतना ज्यादा नहीं देखता। अब जो प्लैनेटरी पोजीशन है, एटम नहीं, लेकिन कोई प्रॉपर एटम नहीं, लेकिन कोई उसकी छोटी सी 2 नंबर कॉपी टाइप जरूर हो सकता है। और जहां तक जखायर भरने की बात है, वो भी हमारी प्रोग्राम देखते हैं, खुराक इकट्ठी कर लो जखीरा कर लो। वो जखीरे पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इस जंग के नतीजे में रास्ते जो बंद होंगे, इकोनॉमिक प्रेशर्स जो आएंगे, प्लस लॉकडाउन की सिचुएशन भी एक्सपेक्टेड है, इसलिए वो अपनी तैयारियां पूरी कर रहे हैं।